الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ وثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کا حکم اس شرط پر ہے کہ جو یہ مہینہ پالے۔ مہینہ پانے سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ مہینہ پانے سے مراد یہ ہے کہ مہینہ آنے کا علم ہو جائے، جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مہینہ پانے سے مراد یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آئے اس وقت بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ جب رمضان آئے تو بندہ مکلف ہو، یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، غیر مکلف نہ ہو یعنی بیمار وغیرہ نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے وقت پورے مہینے میں غیر مکلف رہا، یعنی مجنون رہا، تو اس نے گویا ماہ رمضان پایا ہی نہیں۔ اور اگر کسی مجنون کو پورے مہینے میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی افاقہ ہو گیا تو اس نے ماہ رمضان پا لیا۔ اب جس دن اسے افاقہ ہوا صرف اس دن کا روزہ اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ پورا ماہ رمضان اس نے پایا ہے، تو پورے مہینے کے روزے اس پر فرض ہیں، وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ جب یہ اصول ذہن نشین ہو گیا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کو پا لیا وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں رات بہت ہی مختصر ہوتی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں رات ہوتی ہی نہیں۔ کچھ دن سال میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر رات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو فوراً ہی سورج طلوع بھی ہو جاتا ہے، وہاں نہ عشاء کا وقت آتا ہے نہ فجر کا وقت آتا ہے۔ ایسے ممالک میں روزہ اور نماز کے حوالہ سے شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے طویل ابحاث فرمائی ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ کی ابتدا یہ تو ظاہر ہے طلوع فجر سے ہوتی ہے۔ جب کسی علاقے میں روزہ کی ابتدا کا وقت ہی نہیں پایا گیا، یعنی طلوع فجر ہی نہیں ہوئی، تو ایسے علاقے کے لوگ روزے کا کیا کریں؟ اسی طرح جب فجر طلوع ہی نہیں ہوئی، جو ہی سورج غروب ہوا فوراً طلوع بھی ہو گیا، سورج ہی طلوع ہوا، نہ وہاں پر عشاء کا وقت آیا نہ وہاں پر فجر کا وقت آیا، تو ایسے علاقے میں رہنے والے لوگ اپنی عشاء اور فجر کی نماز کا کیا کریں؟ یعنی نہ تو عشاء اور فجر کی نماز کا وقت وہاں پر پایا گیا اور نہ ہی وہاں پر روزہ شروع کرنے کا وقت پایا گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ نماز جو فرض ہے
وہ اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، اور ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور اس پر فرض ہیں جس نے یہ مہینہ پا لیا۔ تو جہاں یہ وقت پایا ہی نہیں گیا وہاں لوگ کیا کریں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے علامہ عبدالعزیز حلوانی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ مسئلہ درپیش ہوا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ عشاء، وتر اور فجر جہاں یہ اوقات نہیں پائے جاتے یہ نمازیں اپنی قضا کریں، یہ نمازیں ان پر لازم ہیں، اور اگر وقت نہیں پایا گیا تو دوسرے وقت میں یہ نماز ادا کریں گے۔ ان کے بعد انہی کے ایک ہم عصر بزرگ شیخ کبیر سیف السنہ سیف الدین بقالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایسے علاقے کے رہنے والے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ یہ لوگ اپنی عشاء اور فجر کی نماز کا کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں پر عشاء اور فجر فرض ہی نہیں ہے۔ جب یہ جواب شمس الائمہ امام حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا یہ جواب، تو آپ نے ایک سائل کو یہ سوال دے کر بھیجا اور کہا کہ شیخ سیف الدین علیہ الرحمہ سے جامع مسجد خوارزم کے اندر لوگوں کی موجودگی میں یہ سوال کریں کہ نمازیں کل کتنی فرض ہیں، 3 نمازیں فرض ہیں یا 5 نمازیں فرض ہیں؟ ظاہر ہے نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں۔ تو اگر وہ یہ جواب دے دیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو ان سے پوچھنا کہ جو بندہ یہ کہہ دے کہ 1 یا 2 نماز فرض نہیں، یعنی مکمل 5 فرض نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ جب یہ سوال شیخ سیف السنہ بقالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ سوال میرے اس فتوے کی بنیاد پر پوچھا جا رہا ہے جو میں نے ان علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے دیا کہ وہاں عشاء اور فجر کا چونکہ وقت ہی نہیں پایا گیا لہٰذا وہ نمازیں ان پر فرض نہیں، ان پر 3 ہی نمازیں فرض ہیں۔ تو میرے اس فتوے کی بنا پر مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نمازیں جو 5 فرض نہ کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے اس سائل سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ماذا تقول فی من قطع یداہ مع المرفقین او رجلاہ مع الکعبین کم فرائض وضوئہ، مجھے یہ بتاؤ کہ جس شخص کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت کٹ چکے ہوں یا جس کے پاؤں ٹخنوں سمیت کٹ چکے ہوں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت کٹ چکے ہوں، اس کے لیے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ظاہر ہے جس کے دونوں ہی ہاتھ کونیوں سمیت کٹ چکے ہیں اس کے لیے تو وضو کے فرائض 3 ہی ہیں، چہرہ دھونا، مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا۔ اس کے ہاتھ ہیں ہی نہیں تو وہ کیا دھوئے گا؟ اسی طرح جس کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت کٹ چکے ہوں اس کے لیے بھی 3 ہی فرائض ہیں، اس کے پیر ہی نہیں ہیں تو وہ کیا دھوئے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے عین ہی اسی طرح جن لوگوں پر نماز عشاء اور فجر کا وقت آیا ہی نہیں ان پر نمازیں 3 ہی فرض ہیں۔ یہ علامہ شیخ سیف الدین سیف السنہ امام بقالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تھا۔ یہ موقف جب علامہ حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، اس تفصیل کے ساتھ پہنچا، تو آپ نے بھی اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع فرما کر اسی موقف کی موافقت فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے علاقے کے لوگوں کے لیے نمازوں کے حوالے سے تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ وقت پائے ہی نہیں لہٰذا یہ 2 نمازیں ان پر فرض نہیں ہیں۔
البتہ وہ کیا کریں، ان کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ علماء نے ان کے لیے 2 بہترین راہیں متعین کی ہیں۔ ایک تو ان کے لیے یہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کر لیا کریں، احتیاطاً انہیں کسی دوسرے وقت میں پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرا طریقہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر اور جس پر زیادہ اس وقت دنیا میں عمل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے علاقے کے لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے قریب کسی علاقے میں جہاں نماز عشاء کا وقت ہوتا ہو تو اس وقت کے لحاظ سے اپنا کوئی ٹائم مقرر کر لیں، اور قریب کے علاقے کی نماز فجر کے حوالہ سے اپنا فجر کا وقت مقرر کر لیں، تو نماز عشاء اور فجر وہ بھی پڑھیں اور قریب کے علاقے کو فالو کر لیا کریں۔ یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نماز کا وقت ہی نہیں پایا۔ ماہ رمضان کے حوالہ سے چونکہ سحری کا وقت تو وہاں پر نہیں پایا جاتا، لیکن ماہ رمضان تو انہوں نے پا ہی لیا ہے، چاند تو طلوع ہو چکا ہے اور رمضان کے آنے کا علم انہیں ہو چکا ہے۔ رمضان کے آنے کا علم بھی ہو چکا، یعنی مہینہ پانے سے جو مراد ہے وہ یہ صورت بھی ہو چکی، اور وہ لوگ اپنے علاقے میں مقیم بھی ہیں۔ البتہ وہ شرعاً مکلف بھی ہوں، یہ صورت ان کے بارے میں محل نظر ہے کہ وہ مکلف تو تب ہوں جب وہ روزہ رکھنے پر قادر بھی ہوں، اور ان کے لیے روزہ رکھنا اس لیے ممکن نہیں کہ ابتدائے روزہ ان کے ہاں پایا ہی نہیں جا رہا۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے علماء کرام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ روزہ تو ان پر فرض ہے، وہ روزہ تو رکھیں، لیکن اگر اپنے حقیقی اوقات میں وہ رکھ نہیں سکتے تو وہ مریض کے حکم میں ہیں، معذور کے حکم میں ہیں۔ ان کے لیے 2 حل ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں، یعنی جب سحری کا وقت انہیں مل جائے، بعد میں قضا کر کے جب وہ راتیں تھوڑی لمبی ہو جائیں، سحری کا وقت پایا جائے، تو اس وقت چونکہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو جاتے ہیں، ابتدائی روزہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے، انتہائی روزہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے، تو رمضان کے بعد جب راتیں لمبی ہو جائیں، سحری کا وقت مل جائے، ان دنوں کے اندر وہ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یہ ایک حل علماء نے ان کے لیے بیان فرمایا۔ اور ان لوگوں کے لیے دوسرا حل یہ بیان فرمایا کہ ان کے اپنے علاقے میں تو طلوع فجر یعنی سحری کا وقت نہیں ہوتا، لیکن ان کے قریب کے علاقے میں جہاں طلوع فجر کا وقت اور سحری کا وقت جو طے ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ اپنے روزے کی ابتدا کا کوئی وقت مقرر کر لیں، تو رمضان کے اندر ہی یہ روزہ رکھ لیں، اور یہی طریقہ انسب ہے اور اسی پر زیادہ عمل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔